اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے باغ والوں کی سٹوری دیکھی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ قرآن میں بیان کیا ہے، جن کا باپ بہت نیک تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ کچھ دیا ہوا تھا، اور جو اس کی کمائی ہوتی تھی وہ اس کے 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک اپنے باغ پر ہی لگاتا تھا، ایک اپنے گھر والوں کی ضروریات پورا کرتا تھا، اور تیسرا حصہ وہ مسکینوں غریبوں میں دیا کرتا تھا۔ تو جب باپ فوت ہوا تو بیٹوں نے کہا کہ ہم نے باپ کی زندگی میں بھی باپ کو بہت سمجھایا تھا کہ محنت ساری ہم کرتے ہیں، اور یہ کیا غریب ہر وقت مسکین لینے آ جاتے ہیں۔ تو اب جب باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج کے بعد ہم کوئی حصہ غریبوں کا نہیں نکالیں گے، ہمارا مال ہے یہ اور ہم خوب قدرت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم صبح صبح اپنی جا کر، جس دن کٹائی کا دن ہے، ہم صبح صبح نکلیں گے اور جا کر مسکینوں اور غریبوں کے پہنچنے سے پہلے ہم سارا خود ہی اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا باغ بالکل تباہ برباد کر دیا، بالکل وہ زیرو پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا، ایک سوال ہے میرا کہ ابھی انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو صرف گھر سے نکلے تھے نا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیت اگر برائی کی ہو تو برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ بندہ کر نہ لے، اور نیکی کی نیت اگر ہو تو 1 لکھی جاتی ہے، اور اگر کر لے تو 10 لکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، کون سا وہ پھل سارا توڑ کر گھر لے آئے تھے۔ انسان کے نفس میں جو سوچیں اٹھتی ہیں نا، اس کے بھی لیولز ہیں، اسی بیس پر سارا کا سارا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلا لیول حوادث جو وسوسے اٹھتے ہیں نا، شیطانی باتیں، شیطان جو وسواس ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے، انسان کبھی اعوذ باللہ پڑھتا ہے کہ وسواس نکل جائے۔ دوسرا وہ ہے انسان کہ جو چاہتا ہے کہ میں کر لوں لیکن کرتا نہیں ہے، اس کے اندر ایک کشمکش سی رہتی ہے، کر لوں پھر کہتا ہے نہیں کرتا، چھوڑو، دل آمادہ نہیں ہوتا اس کا۔ اور تیسرا وہ شخص جو گناہ کا ارادہ ایسے کرتا ہے، اس کو ایسے پلان کرتا ہے کہ میں تو کر کے ہی رہوں گا۔ مثلاً کوئی بدنیت تھی، کوئی برے کام کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا تو اس نے نہیں تھا، نہیں، قدم اس نے پورے اٹھائے ہوئے تھے، پکا ارادہ کیا تھا، پورا پلان کیا ہوا تھا، چل پڑا تھا اس راستے پر، تب برائی اس کے اوپر ہے۔ یہ لوگ بھی رات کو نیت کر کے سوئے، صبح بھی اٹھے تو یہی کہا جلدی کرو کہیں مسکین غریب نہ پہنچ جائے۔ پوری رات گزر گئی، انہوں نے سوچا نہیں، کچھ خیال نہیں کیا، اور صبح ہوتے ہی چل پڑے کرنے کے لیے، ارادہ نہیں بدلا اپنا۔ پھر سمجھ لینا کہ انسان نے کر لیا۔ اگر وسوسہ انسان کو آئے اور انسان اس کو جھٹک دے یا کشمکش میں مبتلا رہے اور پھر کہے کہ نہیں کرتا میں، تو اس پر پھر معافی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ہائے بیچارے، اتنی بڑی سزا ان کو ملی۔ تو انسان کو اگر کسی برائی کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے نا تو بہت بہتر ہے کہ اس کو آخرت میں جا کر سزا ملے۔ بہت بہتر ہے کہ دنیا میں ہی حساب کلیئر ہو جائے، سزا بھگت لے انسان اپنی، اس کے لیے رحمت ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جاتا ہے، برائیاں کرنے کے باوجود ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے نا، یہ سزا جب وہاں جا کر ملے گی آخرت میں، تب ان کو پتہ چلے گا آخرت کی سزائیں تو بہت بڑی ہیں، بہت بڑی، دنیا کی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو دنیا میں اس کو سزا سے 2 چار کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کسی سے شر کا ارادہ کر لے تو اللہ ہر شر کو اس سے روک دیتا ہے، اٹھا کر دور کر دیتا ہے، اس کی سزا کو آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے، قیامت میں اس کو ملے گی، ابھی دنیا میں اس کو مجھے نہیں دینا۔ ہم سوچتے ہیں ہائے اتنے گناہ، اتنا برا یہ آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں چھوٹی سزا پر معاف نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سزا رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سوچے نا اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے رکھتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے فلاں پھل پھول رہا ہے، اس کا سٹیٹس، اس کا اقتدار،
کبھی ڈس ہارٹ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا. اس کے پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پکڑ رکھی ہوئی ہے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کر اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنا چاہتا، اس کا معاملہ دنیا میں صاف نہیں کرنا چاہتا. یہ بھی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا اس کو دنیا میں جلد دے دیتا ہے. اسرائیلی روایت ہے، مجھے نہیں پتہ کتنی اوتھینٹک ہے، کہ فرعون کو ساری زندگی بخار تک نہیں چڑھا، صحت مند وہ بہت تھا، پھلتا پھولتا رہا. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی سزا کو ڈیلے کیا ہوا تھا کہ جا کر اس کو سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں. تو کبھی کچھ غلط کریں تو ڈر جائیں کہ اگر پکڑ یہاں پر نہیں ہوتی تو پھر سوچیں کہاں پر پکڑ ہوگی. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں جو کر رہی ہوں پکڑ نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ان باغ والوں سے بھلائی کا ارادہ کیا تو دنیا میں ان کو سزا سے دوچار کر دیا تاکہ آخرت میں ان کا معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو دعا کرتے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں ہی میرے گناہوں کی سزا دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ دعا نہ کریں، نہیں سہ سکتے ہم یہاں کی سزا بھی، بلکہ آپ دعا ایسے کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور عافیت دے، تو دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی عافیت دے. ایک اور صحابی تھے جن کو بخار چڑھتا ہی رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں دنیا میں بس مجھے سزا دے دے. فرمایا نہیں، تم یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ دنیا میں بھی مجھے عافیت دے اور آخرت میں بھی. ہم جیسے لوگ کہاں سہ سکتے ہیں دنیا کی سزائیں بھی، لیکن اگر آ جائے اللہ کی پکڑ، اللہ کی طرف سے کوئی سزا آ جائے تو پھر صبر، پھر بے صبری نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ مجھے پر کیوں آئی، فلاں پر کیوں نہیں آئی. دوسرا یہ کہ غریبوں کا حصہ کبھی نہ کھائیں. غریبوں کا جو حق ہے نا، اپنے مال میں سے ان کو حق ملنا چاہیے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو چاہے صدقے کی صورت میں ہو. اگر کوئی کھا لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. اور جب ناشکری کرتا ہے نا انسان تو اللہ تعالیٰ پھر اوریجنل والا بھی لے لیتا ہے. ناشکری کا نتیجہ کہ جو اصل تھا وہ بھی لے لیتا ہے. بندہ جب شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا اس کی مخلوق پر لگائیں. اپنے اوپر تو سبھی لگاتے ہیں مگر اس کی مخلوق پر لگانا. تو وہ کہنے لگے ہائے ہم تو تباہ ہو گئے، محروم ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. قال اوسطهم، اب بولا ان کے درمیان والا. کہا جاتا یہ 5 بھائی تھے. اب درمیانی ضروری نہیں کہ بیچ والا بھائی، بلکہ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو سب سے کم رجٹ تھا اور بھائیوں جیسا نہیں تھا. وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اللہ کو یاد کرو جس نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی. اب آپ دیکھیں نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر سوسائٹی میں یا ایک گھرانے میں کوئی نہ کوئی بہن بھائیوں میں ضرور ایسا ہوتا ہے جو درمیانہ سا ہوتا ہے. کچھ بہت ہی ریجڈ ہوتے ہیں. سورہ یوسف میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک بھائی ایسا تھا ان میں کہ اس نے کہا تھا یوسف کو قتل نہ کرو. تو اس بھائی نے بھی اور بھائیوں کو کہا تھا، لیکن سزا اس کو بھی ملی. حالانکہ اس نے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے. اس نے یہ کہا تو تھا مگر اس کے بعد پھر کیا ہوا، انہی کے ساتھ شامل ہو گیا یہ کہہ کر، لیکن پھر آمادہ ہو گیا ان کے ساتھ جانے پر. کوئی ایسا بادر اس نے نہیں کیا کہ اپنے آپ کو الگ کر لیتا. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں نا، دوسروں کو روک کر کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر خود ہی بھی چل پڑتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو چونکہ یہ الگ نہیں ہوا تھا، سزا میں یہ بھی شامل ہو گیا. اور دیکھ لینا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر بھی خیر کا معاملہ کیا. ان کو دھسا نہیں دیا تھا زمین میں جیسے قارون کو. کیوں؟ ہم آگے دیکھتے ہیں. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے فوراً کہا قالوا سبحانہ، ذرا سا بھی دیر نہیں لگائی، کہا پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی ظالم تھے. فوراً ریئلائز کیا اپنی غلطی کو. یہ بھی نیکی کی ایک نشانی ہے نا کہ جب انسان پر کوئی پکڑ، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میرے سے ہی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ایسی بات ہو گئی ہے تو مجھ میں نے کچھ کیا ہے. یہ نہیں کہ ہائے ہائے میرے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا، ساری دنیا ہی ایسا کرتی ہے، مجھ پر ہی کیوں آئی مصیبت.
یہ لڑکے فوراً پلٹے، یہ نہیں کہا کہ ساری مصیبتیں تو ان فقیروں کی وجہ سے ہم پر پڑی ہے، ان کو کوستے، لیکن فوراً کہا نہیں، ہم ہی غلط تھے، اپنے آپ کو کہا ظالمین۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دے کر آزمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر آزمایا۔ اس آزمائش میں یہ پورے اترے۔ جب ان سے لے لیا گیا نا تو فوراً انہوں نے مان لیا کہ ہم غلط تھے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور انسان کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ مان جائے کہ غلطی میری ہے۔ انسان کو اپنی غلطی نظر آنے لگے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے یہ، کیونکہ اپنی غلطی انسان کو نظر آسانی سے نہیں آتی۔ وہ بھی غلط، فلاں بھی غلط، وہ بھی غلط، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ویسے اپنی غلطیاں ہمیں دکھانے لگے اور ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے بے نیاز کر دے۔ اور توبہ کا فرسٹ سٹیپ بھی یہی ہے نا کہ میں نے مان لیا غلطی میری تھی، ندامت ہو کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ندامت یہ نہیں کہ بس استغفر اللہ کی تسبیحات میں لے کر بیٹھ جاؤں اور سب کو بلاؤں کہ آؤ ہمارے گھر مصیبت آ گئی ہے بہت بڑی تو سارے آ کر آیت کریمہ کا ختم کرو۔ نہیں، بندہ ریئلائز کرے کہ غلطی میری تھی، ندامت آئے۔ اب اپنی غلطی بندے کو نظر نہیں آ رہی اور لوگوں کو آیت کریمہ کا ورد کر پا رہے ہیں۔ تو ان بھائیوں نے اپنی غلطی مانی، ٹال مٹول نہیں کیا، اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا باپ بہت نیک تھا، تو جن کے والدین نیک ہونا ان کے بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے۔ اس سے جلدی سزا بھی ان کو دے دی کہ یہ پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موڑ دیا اپنی طرف۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو جو دیوار سیدھا کرنے کے لیے بھیجا تھا نا تاکہ یتیم بچوں کا مال محفوظ رہ سکے، وجہ کیا تھی کہ ان کا باپ بھی بہت نیک تھا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بس میرے بچے کسی طرح سدھر جائیں، ان کو بس آپ کسی کلاس میں ڈلوا دیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ خود تو پہلے آئیں نا، خود نہیں آتے کہ بس ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں پتہ ہے سب، بس ہمارے بچے۔ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں تو پہلے آپ خود نیک بنیں نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس راستے پہ ہوں تو پہلے خود اس راستے پر آئیں۔ اگر آپ اس دنیا سے پھر چلے بھی جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم پہلے خود اس طرف آئیں، تقوی اختیار کریں۔ اگر بچے کہیں ادھر ادھر چلے بھی جاتے ہیں، کسی راستے پر نکل بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان پر مصیبت بھیج کر نا اپنی طرف پلٹانا چاہتے ہیں، ایسے زلزلے بھیج کر کہ انسان پلٹ آئے۔ ان کے باغ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ تباہ نہ کرتا نا تو انہوں نے بھی چل پڑنا تھا، جا کر کاٹ کر پھر اسٹور کر لیتے اور واپس نہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے۔ چلتا رہتا ہے ایسے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیر کا ارادہ کیا تو ان کو مصیبت میں ڈالا۔ اور کیسے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ ہاں، مکمل شر جس میں ہو نا، جس میں کوئی بھی خیر نہ ہو، وہ انسان ہی کی طرف سے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ انسان ہی پھر شر پھیلاتے ہیں، جیسے کسی کو قتل کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے شر میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ پھر متوجہ ہوئے بعض کی طرف، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے تم ہی بتا دیتے نا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا، تم ہی مجھے بتا دیتی، مجھے روک لیتی۔ انسان کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ مشکل آ جائے تو پھر ایک دوسرے کو بدنام ملامت کرنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تم نے مجھے نہیں روکا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ کہنے لگے ہائے افسوس، ہم سب بھی سرکش تھے، ہم سب کا ہی قصور ہے، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ہم سوچ رہے تھے نا ہم قادر ہیں اس کو کاٹنے پر، ہم نے تو اپنی حدیں کراس کر دی تھی۔ یا ویلنا، افسوس ہے ہم پر۔ اچھا دیکھیے، یہ نہیں افسوس کر رہے کہ ہمارا مال چلا گیا، ہم تو تباہ ہو گئے، باغ سے چمٹ کر رو رہے ہوں، بین کر رہے ہوں۔ حالانکہ باغ کا نقصان ان کا اتنا زیادہ تھا کہ بالکل یہ زیرو پر آ گئے تھے، ان کا سارا مال بالکل لٹ پٹ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ مال اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، مگر اس مال کی وجہ سے بہت دفعہ انسان شر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ مال جو ہے نا اپنے ساتھ بہت ساری آزمائشیں لے کر آتا ہے، بہت فتنے پہ پڑتا ہے انسان۔ اللہ پھر چیک کرتا ہے انسان کو کہ اب کرتا کیا ہے انسان اس مال کے ساتھ۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ امید ہے ہمارا رب کہ وہ بدلے میں دے دے ہمیں بہتر، اس سے بہتر، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ دیکھیں وہ نیک باپ کی نیک اولاد تھی نا، تو منہ سے بھی کیسی باتیں نکل رہی ہیں۔ کہنے لگے امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر دے دے گا، یعنی مایوسی نہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تو یہ ہاتھ سے گیا، بالکل ختم، مایوس ہو جاتے نہیں۔
مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے۔ تو ان کے اندر ایمان تھا، تبھی بول رہے ہیں نا کہ ہمارا قصور تھا، تبھی یہ ہوا۔ کہا ربنا، ہمارا رب، جس رب کو اس وقت یہ بھول گئے تھے نا کہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، اب کہہ رہے ہیں ہمارا رب۔ تو یہ مصیبت نے ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا تھا۔ آپ دیکھیے نا نبیوں کی زندگیوں کو، کسی نبی کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی نبی کا سر قلم کر کے تشریح میں پیش کیا گیا، کسی نبی کو آرے سے چیرا گیا، کسی نے 950 سال تبلیغ کی۔ تو یہ مصیبتیں ان کے درجے بلند کرتی ہیں۔ اب ان کو بھی مصیبت میں رب یاد آیا نا، تو کتنی بڑی خیر تھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہاں، مصیبت مانگے کبھی نہیں، کبھی یہ نہ کہیں کہ ہاں اللہ تو مصیبت میں ڈال مجھے، تو پھر میں دیکھ کیسا اچھا کر کے دکھاتی ہوں، پھر میں کیسے پروف کر کے دکھاتی ہوں۔ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس امتحان میں ہمیں ڈال دے اور ہماری پکڑ ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی مشکلوں سے بچایا ہوا ہے، تو ایک پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہو۔ تو انہوں نے کہا سغا ربنا ان یبدلنا خیرن، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر دے دے گا ہمیں۔ اور جب اللہ کے لیے عسا آئے نا، امید کا لفظ آ جائے، تو مطلب اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ پھر دیا۔ انہوں نے اللہ سے اچھی امید رکھی تھی نا، تو اللہ نے ان کو ویسا ہی دیا جیسے انہوں نے امید رکھی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھیں، جیسی امید انسان رکھے گا ویسے ہی ملے گا۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، وہ ہمیں اچھا دے گا کیونکہ ہم اس کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو ٹھوکر لگے اور وہ ایک دم ہوش میں آئے، اوہو میں تو غلط کر رہی تھی، میں غلط چل پڑی تھی۔ مگر یہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے نا کہ انسان کو ٹھوکر کھا کر ریئلائز کرے کہ میں غلط کر رہی تھی اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے۔ کذالک العذاب، اس طرح سے ہوتا ہے عذاب۔ اب یہ کنکلوژن ہے، ہر سٹوری کے بعد ایک ہوتا ہے نا نتیجہ، ایک رزلٹ۔ تو کہا گیا اس طرح ہوتا ہے اللہ کا عذاب، انسان کا سارا مال لٹ جائے، برباد ہو جائے۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے نا کہ بندہ بالکل پوائنٹ زیرو پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ کہاں ایک طرف ان کا باغ اتنا فلرش کر رہا تھا، باپ کا بڑھتا ہی جا رہا تھا نا، اور کہاں انہوں نے بخیلی کی تو کہاں یہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ عذاب ہے یہ۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، انسان اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک دم کسی نے جیسے آ کر پکڑ لیا، ایسا دبوچا کہ پھر اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو، اس کی آن بدل جاتی ہے۔ انسان سوچتا نہیں ہے کہ میری کہیں سے پکڑ آ جائے، غافل رہتا ہے، سوچتا نہیں کہ اگر اللہ نے میری رسی کھینچ لی تو کہیں کا نہیں رہوں گا، پھر میں ڈرتا نہیں ہے نا انسان۔ وہ خوشی دینے والا بھی ہمیں وہی ہے، اور کہیں وہ میری خوشی نہ چھین لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یہ تو دنیا کا نقصان تھا نا، سے بہتر مل جائے گا، مگر آخرت کا عذاب جس نے دیکھ لیا نا، وہ تو فزیکلی مینٹلی ہر طرح کا عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے تو انسان پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے، آخرت کا عذاب تو دائمی ہے، جس میں سیکنڈ چانس نہیں ہے پھر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے علم لے لو اس کا، کاش کہ تم جان لو اس بات کو۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نعمتیں ہوں گی۔ ایک میسج ہے اللہ سے کہ ڈر ڈر کر بچ کر رہو، مت گناہوں میں دلیری دکھاؤ، مت بہادر بن کر گناہ کرو کہ تمہیں پرواہ نہ ہو۔ ہمارے نزدیک تو دیکھیں یہ کوئی غلطی تھی نہیں نا جو ان کے ساتھ ہوا، ہمارے نزدیک تو کوئی بات تھی ہی نہیں۔ کیا ہو گیا کہ اگر ہم خود محنت کرتے ہیں، ہمارا پیسہ ہے، غریبوں کو میں کیوں دوں؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کو پکڑا۔ ہمیں تو یقین کریں دھڑلے سے ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں ہوتی، کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جھومو ناچو گاؤں کوئی نہیں ہوتا ہمیں، اس وقت کسی کی موت آ جائے، کہیں زلزلہ ہو جائے، کوئی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں، کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں اتنے غافل رہتے ہیں؟